آج کی اس ویڈیو میں ہم اے آئی کے بارے میں جانیں گے اور اس بات کا احاطہ کریں گے کہ کیا اے آئی ہی دجال ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا چرچا آج ہر طرف ہے۔ یہ بے انتہا تیزی سے ہر شعبہ زندگی کو جکڑتا جا رہا ہے۔ یوں تو اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، لیکن اس کا بے دریغ استعمال انسانی بقا کے لیے سنگین خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے فوائد و نقصانات کو سمجھنا اور اعتدال میں استعمال اشد ضروری ہے۔ اے آئی کے استعمال کے قوانین اور حدود و قیود طے کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ چند سیکنڈ میں ہی مضامین لکھنے اور پلک جھپکتے مفید معلومات تک رسائی کے لیے چیٹ جی پی ٹی کی حیرت انگیز صلاحیتوں کا بین الاقوامی سطح پر کافی چرچا ہے، اور اس کا جدید ماڈل چیٹ جی پی ٹی 4 کارکردگی میں اور بھی بہتر ہے۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں چیٹ جی پی ٹی نے انتہائی تیزی سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ جنوری 2023 سے اب تک اس کو ماہانہ استعمال کرنے والوں کی تعداد 10 کروڑ سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ دکھنے اور سننے میں تو سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ گھنٹوں کے کام منٹوں میں سر انجام پانے لگے ہیں، اور چٹکی بجاتے ہی آپ کے مسائل کا حل آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن سب اچھا نہیں ہے۔ مصنوعی ذہانت میں ہونے والی تیز ترین ترقی اب بنی نوع انسان کے لیے عنقریب آنے والے شدید تباہی کے خطرات کی گھنٹیاں بھی بجا رہی ہے۔ ڈاکٹر جیفری بنٹن، جنہیں اے آئی کا بانی بھی تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے 1 مئی 2023 کو گوگل سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جیفری بنٹن نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے اے آئی کے ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے نظام بنانا جو انسانی ذہانت کا مقابلہ کرے یا اس سے بھی کہیں آگے نکل جائے، نسل انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔ ڈاکٹر جیفری وہ واحد شخص نہیں جو مصنوعی ذہانت کے اس تیز رفتاری سے ہر شعبے کو فتح کرنے سے پریشان ہے، بلکہ حال ہی میں مشہور زمانہ برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے ایپل کے شریک بانی اسٹیو وزناک کے ساتھ ایک خط پر دستخط کیے تھے، جس میں متنبہ کیا گیا تھا کہ مصنوعی ذہانت سے انسانیت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مکمل مصنوعی ذہانت کی ترقی انسانی نسل کا خاتمہ ایک چٹکی میں کر دے گی۔ یہ بات انہوں نے 2014 میں بی بی سی سے ایک انٹرویو میں کہی تھی۔ اس سال مارچ میں ایلون مسک اور ایپل کے شریک بانی اسٹیو وزناک نے اسی طرح کے خدشات ہزاروں ماہرین کے دستخط کردہ ایک خط میں ظاہر کیے تھے، اور اس خط میں مطالبہ کیا گیا کہ چیٹ جی پی ٹی 4 سے زیادہ طاقتور مصنوعی ذہانت کا نظام بنانے پر فوری طور پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ ان خطرناک خدشات کے باوجود اس شعبے میں شب و روز تحقیق اور پیش رفت جاری ہے، اور کئی ماہرین اب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ انسانیت بڑی تیزی سے اپنی تباہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے اب تقریباً 50 سے زائد ٹولز مارکیٹ میں موجود ہیں، جن میں بارڈ اے آئی، بینگ اے آئی، ڈیالو جی پی ٹی، ساکر ٹیک، چیٹ سانگ، جیسپر چیٹ، لیمڈا اور دیگر شامل ہیں۔ گوگل بھی اپنے سرچ انجن کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ایک ٹول بنانے کے لیے کام کر رہا ہے جو مصنوعی ذہانت پر انحصار کرتا ہے۔ مائیکروسافٹ نے بینگ سرچ انجن لانچ کیا ہے، جس میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والے کو پائلٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے مصنوعی ذہانت ترقی کر رہی ہے، یہ کہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک ہوں گے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر ارادی اور ممکنہ طور پر تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کا ایک اور خطرہ یہ ہے کہ اس کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، اور نہ ہی کوئی احتسابی عمل کا نظام موجود ہے، اور اس پر کام کرنے والے اے آئی کو آزادی سے نئی اور خطرناک اشکال دے رہے ہیں، اور ایسی صورتحال ہے کہ کسی کو بھی اس نظام کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ شنید بھی ہے کہ مصنوعی ذہانت سے انسان کے ہو بہو کئی انسان بنائے جانے کے تجربات کامیاب ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف ایک خود مختار قاتل ہتھیار، جسے قاتل روبوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے بغیر انسانی کنٹرول کے مصنوعی ذہانت کے ذریعے فوجی آپریشنز کے لیے تیار کر لیا گیا ہے، اور ایسے ڈرونز تیار کیے جا چکے ہیں جو 100 یا اس سے بھی زیادہ اہداف پر ایک ساتھ حملہ آور ہو کر انہیں مکمل تباہ کر سکتے ہیں، اور اس سارے عمل میں بغیر کسی انسانی مداخلت کے خود مختاری سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چند سینٹی میٹر کے چھوٹے ڈرونز تیار کیے گئے ہیں جو انسانی چہرے کو ہجوم میں بھی شناخت کر سکتے ہیں، اور 100% درستگی کے ساتھ گولیاں چلا کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ جدید اے آئی کی ٹیکنالوجی کی حامل مشینیں جو کہ خود کو تیزی سے بہتر کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہیں، اور اپنے ارد گرد سے انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کر کے اپنی ذہانت میں انسانوں سے زیادہ اضافہ کرنے کی طرف بڑھ رہی ہیں،
اور جس تیزی سے یہ مشینیں اپنی خود مختاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، یہ سراسر انسان کے وجود کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ مصنوعی ذہانت کا ایک اور اہم خطرہ انسانی ملازمتوں کا خاتمہ ہے، جس کی ایک مثال خودکار ٹیکسی آج کل دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بغیر ڈرائیور اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ اور یہ عجیب نہیں ہوگا کہ عنقریب کسی گاڑی کو چلانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہو۔ صنعتوں میں اے آئی سے لیس مشینیں انسانوں سے کئی گنا زیادہ کام کر رہی ہیں، اور آئندہ چند سالوں میں صنعتوں میں اے آئی مکمل کنٹرول کرتی نظر آ رہی ہے، اور اس سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور اس بے روزگاری سے معاشی بدحالی جنم لے گی۔ آنے والے چند سالوں میں فونز نہیں ہوں گے، صرف دماغ میں ایک الیکٹرانک چپ ہوگی، جس کی مدد سے آپ دوسرے افراد سے بات چیت کر سکیں گے اور تصاویر شیئر کر سکیں گے۔ حیران مت ہو، انسانی جسم میں کسی فون کی بیٹری کی طرح توانائی بھی موجود ہے۔ میموری کی جگہ پہ دماغ، سپیکر اور ہیڈ فون کی جگہ پہ زبان اور کام کریں گے، اور سگنلز کے لیے دماغ میں لگی چپ استعمال ہوگی۔ ایلون مسک اسے بنانے کے آخری مراحل میں ہے، اور کئی لوگ اسے ایک دجالی منصوبہ بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس سم کا بنانے والا ممکنہ طور پر انسانی دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ سائنس کی ترقی تو ہے، کیا یہ کوئی دجالی منصوبہ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ جو اسکرین پر عجیب و غریب مخلوق دیکھ رہے ہیں، یہ سب اے آئی سے جنریٹ کی گئی ہیں، اور یہ بالکل حقیقی معلوم ہوتی ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ اے آئی ہمارے ایمان کے لیے بھی امتحان بن جائے گا؟ اے آئی کا فیوچر پلان بہت ایڈوانس ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ہم ان کی ملاقات اور بات چیت ان کے ورثاء سے کروا سکتے ہیں۔ یہ دنیاوی دستور کے بالکل خلاف ہے۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرب قیامت دجال ایسے ہی لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں تمہارے سامنے تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں اور ان سے تمہاری بات کروا دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو کیا اے آئی کی یہ ٹیکنالوجی دجال کے حوالے سے ہمارے ذہن پختہ کر رہی ہے؟ ایک اور اہم بات کہ ایلون مسک نے 45,000 مصنوعی سیارے قطار در قطار آسمان پر بھیجے ہیں، اور مستقبل قریب میں بلو بیم ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمانوں پر بڑے بڑے عکس دکھائے جائیں گے، جس میں ہر طرح کے مناظر بنائے جا سکیں گے، مصنوعی بارشیں برسائی جا سکیں گی، اور مرضی کی غیبی آوازیں سنائی جا سکیں گی۔ اب احادیث میں بتائے گئے فتنہ دجال کو ذہن میں لائیے کہ دجال لوگوں کو مصنوعی جنت اور دوزخ دکھائے گا، بادلوں سے بارش برسائے گا، دنیا کی ساری دولت پر قابض ہوگا، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ دکھا کر ان سے بات چیت کرے گا، اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فتنہ دجال ہمارے سروں پر آن پہنچا ہے، اور شاید اے آئی ہی کے ذریعے ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ ممکنہ طور پر یہ آغاز ہو سکتا ہے، لیکن بڑی تیزی سے یہ ہماری زندگیوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ آنے والا دور ہر صاحب ایمان کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے اپنے گھر کے افراد کو قرآن و حدیث سے جوڑے رکھیں۔ اے آئی کا استعمال ضرور کریں، لیکن اس پر نظر بھی رکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی تحقیقی ویڈیوز تک آپ کی رسائی آسانی سے ممکن ہو سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔